Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. وہ حویلی میں داخل ہوئے تو ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ مہروز خان سمیت باقی مرد حضرات تو باہر مردان خانے میں ہی انتظار کر رہے تھے۔ معاذ نے سب کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سوہا نے بی جان اور اسما بیگم کو تسلی دی۔ سالک حیدر تھوڑا تھک سا گیا تھا، اس لیے مہروز خان نے شاہ زیب سے کہا کہ اسے اوپر اس کے کمرے میں لے جائے۔ سوہا کی نظریں گاہے بگاہے اس پر جا رہی تھیں۔ وہ اس کے لیے رات کا کھانا لے کر آئی۔ وہ بھی ہلکی پھلکی غذا ہی لیتا تھا۔ اسے کھانا اور دوائیں کھلا کر فارغ ہونے کے بعد اس نے اسے لیٹنے میں مدد کی، ساتھ ہی اس پر لحاف درست کیا اور ٹرے لیے خود نیچے چلی آئی۔ خود ڈنر کر کے جب وہ کمرے میں آئی تو سالک حیدر گہری نیند کی آغوش میں تھا۔ وہ دروازہ اور کمرے کی لائٹس بند کر کے نائٹ بلب آن کرتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کی نظریں سالک حیدر کے چہرے پر تھیں۔ کچھ دیر سے یوں ہی بنا پلک جھپکے دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور پھر ذرا اور قریب کھسکتی بے ساختہ ہی اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ دل بے حد گداز ہو رہا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز پر سالک حیدر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ پل ناسمجھی کی کیفیت میں وہ کمرے کی چھت کو دیکھتا رہا، پھر اپنے سینے پر سر رکھے لیٹی سوہا کو سسکیاں بھرتے دیکھا۔ حیرت کی زیادتی سے اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سوہا! اس نے اسے آواز دیتے اس کا چہرہ اوپر کیا جبکہ وہ ہنہوش سوسو کر رہی تھی۔ سالک حیدر گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا گیا۔ میں جانتا ہوں سوہا کہ میں نے تمہیں بے حد دکھ دیے ہیں، اتنے دکھ کہ جن کا ازالہ ممکن نہیں۔ میری زندگی کے ان بدترین دنوں میں تم نے میری جس طرح خدمت کی ہے اور کر رہی ہو، کبھی کبھی میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میری آخر ایسی کون سی نیکی تھی جس کے بدلے میں تم مجھے ملی ہو۔ میں کبھی کبھی تم پر ان حالات میں بھی روڈ ہوا ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، ان سب کے لیے ایک بار پھر میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو اپنے ظرف کو وسیع کر کے مجھے معاف کر دو پلیز، اس نے آزادہ اور ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ معاف تو میں نے آپ کو 1.5 مہینے پہلے ہی کر دیا تھا، مجھے آپ سے شکوہ نہیں ہے حیدر سائیں، وہ بھیگی آواز میں بولی، جبکہ وہ اندازِ تہاتف پر ہی چونکا تھا۔ وہ تم سے آپ کے درجے پر فائز ہو چکا تھا اور سالک حیدر سے حیدر سائیں کے درجے پر۔ بے ساختہ ایک خوبصورت مسکراہٹ سالک کے لبوں پر آ گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے تم نے معاف کر دیا ہے؟ اس نے اسے لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو سوہا کا یکایک اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ لمحوں میں ہی سرخ ہوئی تھی، چہرہ حجاب آلود ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ سالک حیدر کے حصار کو ہٹاتے ہوئے دور ہٹنا چاہا تو سالک حیدر نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ پلیز! وہ منمنائی تھی، سانسیں بے ترتیب سی ہو گئی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دل پسلیوں سے باہر نکل آئے گا، اور دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ سالک حیدر کی پرشوق اور استحقاق آمیز نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ مسز بتاؤ گی تو ہی پتہ لگے گا نا، ایسے تو میں نہیں چھوڑ رہا پھر۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں کے گوشوں میں دباتا اس کے شرمائے گھبرائے سراپے کو دیکھتا ہوا بولا۔ ذرا سا اٹھنے کے باعث اس کا چہرہ اس پر سالک حیدر کے چہرے کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ ان دونوں کی ناک آپس میں مس ہو رہی تھی، جبکہ وہ شرم سے سمٹے ہوئے لنابی پلکوں کی باٹ جھکا گئی۔ ادھر دیکھیں پھر بتاتی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب کرتی لرزتے لہجے میں بولی۔ شرم سے برا حال تھا، جبکہ وہ واپس چہرہ سیدھا کر گیا اور مسکراتی نظریں اس پر جما دی۔ سوہا کا منہ کھلا رہ گیا۔ اچھا آنکھیں بند کریں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے الوہی مسکان سمیت کہا تو وہ ہمار آلود آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ دیر تذبذب میں پڑتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ ذرا سا اونچا کرتے ہوئے سالک حیدر کی کشادہ پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے، ساتھ ہی فوراً اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سالک حیدر کچھ پل آنکھیں بند کیے اس کے محصور کن لمس کو محسوس کرتا رہا۔ نوازش! اس نے گمبھیر
اور جذبوں سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ سوہا جو پہلے ہی شرم سے چور چور تھی، بے اختیار اس کے بازو کا حصار توڑتے، اس سے ذرا دور سرکتے اپنے تکیے پر سر رکھ لیا۔ چہرہ حیا کی حدت سے دہک رہا تھا، پلکیں جھکی ہوئیں جبکہ دھڑکنیں اور سانسیں بے ترتیب سی تھیں۔ وہ دھڑکنوں کے بے ہنگم شور سے گھبراتی بے ساختہ سالک حیدر کی جانب سے کروٹ بدل گئی، لیکن کروٹ بدلنے کے باوجود اسے اپنی پشت پر اس کی گہری اور معنی خیز نگاہوں کی تپش ہنہوس محسوس ہو رہی تھی۔ تیرے چہرے کے نقوش ایسے ہیں، آنکھ اٹھاتا ہوں بھٹک جاتا ہوں، تیری آنکھوں سے تیرے ہونٹوں تک سفر اتنا ہے کہ تھک جاتا ہوں۔ مزید کچھ دن تک ڈاکٹر کی ہدایت پر تابعداری سے عمل کرتے ہوئے باقاعدگی سے اپنی دوائیں اور ایکسرسائز سے وہ تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت کسر باقی تھی وہ بھی پوری ہو جانی تھی۔ وہ خود سے چل پھر سکتا تھا، جدھر چاہے جا سکتا تھا۔ حویلی والوں کی تو اب ہی گویا جان میں جان آئی تھی۔ سوہا بھی بہت خوش تھی، کیوں نہ خوش ہوتی؟ اس کے صبر اور انتظار کے بعد تو اس کا صلہ ملا تھا، اور آج کل تو ویسے بھی سالک حیدر کی نظروں کے تقاضوں سے گھبرائی گھبرائی پھرتی تھی۔ اس کی طرف اٹھتی اس کی نظروں میں اس قدر وارفتگی اور جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا کہ وہ شرم و حیا کی شدت سے بعض اوقات اس کی نظروں سے چھپتی پھرتی۔ بی جان اور اسما سمیت سب نے ہی اس کے چہرے سے جھلکتی خوشی اور سالک حیدر کے نام پر اس کے چہرے پر بکھرتے خوشی کے رنگ احساس کو کہیں نہ کہیں محسوس کیا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر سب ہی خوش تھے۔ رخسار بیگم کی بھی فکر دور ہوئی تھی، علیزے کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سب رات کے کھانے پر موجود تھے۔ پلوشا بھی اب اپنی ناراضگی کو ذرا پس پشت ڈالتے ہوئے سب کے درمیان بیٹھا کرتی تھی اور کھانے کی ٹیبل پر بھی موجود ہوتی۔ آج سب یہاں موجود ہیں تو ایک نہایت ضروری بات سے باخبر کرنا ہے آپ سب کو۔ بہروز خان نے سب کے چہروں پر نظریں دوڑاتے کہا تو سب ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ یوسف خان کی شادی ہم بے رام خان کی بیٹی دعا سے طے کر رہے ہیں۔ شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں، ایک ہفتے کے اندر اس فرض سے سبکدوش ہونا ہے۔ اور رہی حیدر کی بات، تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ولیمہ ہم نے بات کے لیے موقوف کر دیا تھا، تو یوسف خان کی شادی کے ساتھ ساتھ حیدر کا ولیمہ بھی ہوگا۔ جلد از جلد تیاریاں مکمل کریں۔ بہروز خان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سالک حیدر نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر سوہا کو دیکھا تھا۔ اسی پل اس کی بھی نظریں سالک حیدر پر اٹھیں اور اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ بری طرح سٹپٹا کر نظریں جھکا گئی اور ذرا سا پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے جیسے پاس بیٹھی علیزے کے پیچھے پناہ لینی چاہی ہو۔ اس کی شرم اور گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے سالک اپنی حیدر پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ لڑکیاں بوکھلا گئی تھیں، بقول ان کے اتنی جلدی ان کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ انہیں تو ڈبل تیاریاں کرنی تھی، اس کے لیے زیادہ وقت بھی درکار تھا۔ ساری خواتین بھی مہروز خان کے اس فیصلے سے مطمئن تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب ہال کمرے میں اکٹھے ہو گئے اور پھر سب نے چھیڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ لڑکیاں اپنا فرائض جبکہ لڑکے اپنا فرائض ادا کرنے میں مصروف تھے۔ دعا تو شرما کر کمرے میں ہی بند ہو گئی، جبکہ یوسف تو گویا اسی دن کے انتظار میں تھا۔ ان سب کی چھیڑ چھاڑ کا دو بدو جواب دیتا وہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ سالک حیدر محسوس انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرشوق انداز میں سوہا کے بلش کرتے چہرے پر گاہے بگاہے نظریں ڈال رہا تھا۔ حیدر کے دل کی مراد بھرائی کیا کہنے، کیوں سوہا، صحیح کہا نا میں نے؟ بات کے شرارتی انداز پر سب محسوس ہوئے تھے۔ سوہا کا چہرہ کچھ اور بھی بلش کرنے لگا، وہ سر جھکا گئی، جبکہ سالک حیدر کا بے ساختہ خوبصورت قہقہہ گونجا۔ لالا لیو اٹ، تھوڑا ریوائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ اپنی بےتابی بھول گئے تو میں یاد دلا دوں؟ سالک حیدر نے مسکراتی آواز میں آبرو جھکا کر کہا تو سب زور سے ہنس دیے، جبکہ معاذ اسے گھورنے لگا۔ حیدر لالا، بےتابی آپ کی بھی عروج پر تھی۔ سوہا سے جس طرح نکاح کیا آپ نے وہ پورے خاندان کو پتہ ہے۔ ایک روز کے اندر اندر آنن فانن سب کچھ ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے آپ کی۔
فواد نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بے شک بے شک، سالک حیدر نے بھی سر کو تائیدی انداز میں ہلایا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد سوہا بی جان سے ملنے کے ارادے سے برآمدے کی جانب چل دی۔ وہ برآمدے کی طرف آئی تو بی جان حسب معمول شکورہ سے پان لگوا رہی تھی، ساتھ ہی پاس بیٹھی اسما اور عائشہ بیگم سے شادی کے سلسلے میں بھی باتیں کر رہی تھیں۔ رخسار بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان اسے دیکھ کر کھل اٹھی، جبکہ اسما بیگم محبت بھری نظروں سے بیٹی کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سوہا میری تھی تو خوش تو ہے نا؟ وہ بی جان کے قریب بیٹھی تو انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تو وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ بہت خوش ہوں، آپ کتنا صحیح کہتی تھی بی جان، اس بات کا اندازہ مجھے اب ہوتا ہے، اسے خوشنی سے بھیگی آواز میں کہا تو بی جان کے ہاتھوں میں گویا ہفتے کلیم لگ گئی تھی۔ انہوں نے اسے خود سے جدا کر کے چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم لیے۔ میری بچی، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ انہوں نے آپ دیدہ لہجے میں دعائیں دی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اسما بیگم نے بے حد سکون اور طمانینت بھرا سانس بھرتے اس کے بالوں کو ہاتھ پھیرا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ رخسار بیگم نے بھی اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی، جبکہ عائشہ بیگم بھی مطمئن سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے بی جان؟ جبھی سالک حیدر وہاں چلا آیا۔ سوہا نے دانستہ بی جان کے پیچھے چھپنا چاہا، مگر وہ بھی زرق نگاہ رکھتا تھا۔ وہ پزل سی ہو گئی۔ شادی کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، تو بھی سن لے، تیرے ولیمے کی رسم ہونے کو ہے۔ اپنی ضد میں تو نے کوئی رسم بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں کرنے دی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ سوہا تو ابھی علیزے کے کمرے میں چلی جائے گی، تجھ سے پردہ ہوگا اس کا 3 روز تک۔ بی جان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ جو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سوہا کی شرمگی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا، یکدم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ پردہ ضروری تو نہیں بی جان، آپ اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں معلوم تھا مجھے۔ اس نے حیرت سے کہتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سوہا بی جان کی اور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ضروری ہے، اور یہ میرا حکم ہے۔ سوہا کو مہندی بھی لگانی ہے۔ یوسف کی شادی کے بعد تجھ سے اس کا سخت پردہ ہوگا۔ خیر، اس بات کا میں سب لڑکیوں سے کہہ دوں گی تاکہ وہ یاد رکھیں، بی جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوہو بی جان، ستم کی انتہا ہے۔ سالک حیدر نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ انداز ایسا تھا کہ ان رسموں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جانے کے بعد سوہا مسکراہٹ دباتی بی جان سے اجازت لے کر ہال کمرے میں چلی آئی، جہاں عجیب ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ ملازموں کو چائے بنانے کا آرڈر مل چکا تھا، کیونکہ اب معمول کے مطابق شعر و شاعری کا دور شروع ہونے کا تھا۔ سالک حیدر بھی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گیا، جبکہ سوہا بھی قالین پر بیٹھ گئی۔ باقی سب بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے محفل سے بھرپور لطف اندوز ہونے کو تھے۔ حیدر لالا، آپ ہی آج پہلے سنائیں، علیزہ نے سالک حیدر سے شروعات کرنے کو کہا۔ سوہا بھی ہمتاً گوش ہوئی۔ اسی اثناء میں چائے بھی آ گئی۔ سالک حیدر چائے کا کپ اٹھاتے ٹانگوں پر ٹانگیں جمائے بیٹھ گیا اور شروعات کی۔ میرے ہم سفر تیری نظر میں، میری عمر بھر کی یہ دوستی، میرے شعر میری صداقتیں، میری دھڑکنیں میری چاہتیں، تجھے جذب کر لوں لہو میں کہ فراق کا نہ رہے خطر، تیری دھڑکنوں میں اتار لوں میں یہ خواب خواب رفاقتیں۔ اس کی پرحدت نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے سوہا کی پلکیں بے اختیار ہو کر جھک گئیں۔ واہ، ہمیشہ کی طرح اعلیٰ اور کمال، لاجواب! اپنی گمبھیر اور خوبصورت آواز میں سالک حیدر نے غزل کا اہتمام کیا تو سب نے دل کھول کر داد اور تحسین سے نوازا، جبکہ سالک کی مسکراتی نظریں سوہا پر تھیں۔ بھابھی، اب آپ کچھ سنا دیں، ہم بھی تو دیکھیں آپ کا ذوق نظر کیسا ہے۔ علیزہ نے سوہا کی طرف رخ کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ علیزہ کی بات کی باقی سب نے فوراً تائید کی۔ سوہا نے بے ساختہ سالک حیدر کو دیکھا تو اس نے بھی اشارہ کیا۔ ایک تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، اوپر سے اس کی بولتی نظروں سے وہ خائف ہوئی جا رہی تھی۔ کچا کہ شاعری سنانا تو مشکل ترین امر تھا۔ لامحالہ وہ گلا صاف کرتے شروع ہوئی تھی۔ تم ان لوگوں میں شامل ہو
جو ساتھ رہے تو دنیا کی ہر چیز اضافی لگتی ہے، جو بات گوارا مشکل ہو وہ قابل معافی لگتی ہے، دم بھر کی قربت بھی جن کی صدیوں کی تلافی لگتی ہے، تم ان لوگوں میں شامل ہو۔ گاہے بگاہے سالک حیدر پر نظریں ڈالتے ہوئے اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی غزل پیش کی تو حال کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ سالک حیدر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا سر ہم کیا۔ سوہا بے ساختہ مسکرا دی۔ ارے واہ بھابھی، آپ کا ذوق بھی لالا سے کچھ کم نہیں ہے، مزہ آ گیا، علیزہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اس نے مدھم سا مسکراتے ہوئے کہا تو علیزہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فواد تم بھی کچھ سنا دو آج، مانا کہ تم بہت بد ذوق ہو، لیکن کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے سیکھ جاؤ گے، لائبہ نے فواد سے کہا تو اس اچانک حملے پر وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ سب کا بے ساختہ کہا نکلا تھا۔ سناتا ہوں، بڑی آئی ذوق والی، اس بار میں بھی کچھ نیا لایا ہوں، تم بھی مان جاؤ گی میری شاعری کا لوہا، وہ لائبہ کو گھور کر کہتا شروع ہوا تو سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اپنے مہندی لگے ہاتھ مجھے دکھا کر روئی، اپنے بچوں کے سامنے مجھے ان کا ماموں بلا کر روئی۔ دفعہ دور، یہ تمہارا نیا ہے، لائبہ نے ہنستے ہی متلی جیسا منہ بنا لیا۔ وہ سب ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سوہا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور جو ہی ہنستے ہوئے نظریں اٹھائیں، سامنے بیٹھے سالک حیدر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دیکھ کر تھم سی گئی۔ وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگ رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں اس کی نظریں اتاری۔ ماس لالا آپ سنائیں، لائبہ نے ماس سے کہا تو وہ سر ہلاتے سیدھا ہوا۔ حال کمرے میں پھر سے مکمل سکوت چھا گیا۔ محبت پھر محبت ہے، کبھی دل سے نہیں جاتی، ہزاروں رنگ ہیں اس کے، عجیب ہی ڈھنگ ہے اس کے، کبھی صحرا، کبھی دریا، کبھی جگنو، کبھی آنسو، ہزاروں روپ رکھتی ہے، بدن جھلسا کے جو رکھتے، کبھی وہ دھوپ رکھتی ہے، کبھی بن کر یہ ایک جگنو، شب غم کے اندھیروں میں دلوں کو آس دیتی ہے، کبھی منزل کے کنارے پر پیاسا بھی مار دیتی ہے۔ اذیت ہی اذیت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے، محبت پھر محبت ہے، کبھی دل سے نہیں جاتی۔ لاجواب، کیا بات ہے، عمدہ کلام۔ تالیوں کی گونج کے ساتھ مختلف ستائشی الفاظ بھی سنائی دیے۔ رات کے تقریباً 12 بجنے کو تھی جب محفل کا اختتام ہوا۔ سبھی اپنی جگہوں سے اٹھتے اپنی اپنی خوابگاہ کا رخ کر چکے تھے۔ سالک حیدر ذرا پہلے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔